اس وقت جو ماحول ہے، اس ماحول میں ایک اللہ کے ولی کے بارے میں ہم کو جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پورا صورت گرم ہے اس اللہ کے ولی کے نام پر، اور وہ ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ بولو کون امام؟ کیونکہ یہ 22ویں رجب کو کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کی پیدائش تو شوال میں ہوئی اور آپ کا انتقال رجب میں، کون سا؟ 22ویں رجب کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 15 رجب کو آپ کا انتقال ہوا۔ مطلب ہے کہ رجب مہینہ جو ہے وہ اگر معراج والا مہینہ ہے تو یہ اللہ کے ولی کو بھی یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ کون سے اللہ کے ولی؟ امام جعفر صادق۔ اور اسی مہینے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہوا ہے، تو حضرت معاویہ کو بھی یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ مطلب بہت ساری باتیں جمع ہو رہی ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا معاملہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرماوے۔ اور اسی طریقے سے معراج والا واقعہ، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، میں صرف ایک واقعے سے بات شروع کرتا ہوں تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہم امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی وفات پر ہمارا سورج جو گرم ہوتا ہے اس میں ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے میں پہلے ایک واقعے کا سہارا لیتا ہوں، سب سنو گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، اتنی بات یاد رکھنا، امام جعفر صادق ہوئے کہ خواجہ غریب نواز ہوئے کہ خواجہ عبد القادر جیلانی ہوئے، یا جتنے دنیا میں ولی تھے، ولی ہے، اور قیامت تک اولیاء کرام آتے رہیں گے۔ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ بہت آسان ڈیفینیشن، کوئی بھی پوچھے نہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ایمان مضبوط، نمبر 1 بولو ایمان، اور نمبر 2 گناہ کی طاقت ہو پھر بھی اللہ کے ڈر سے گناہ نہ کرتا ہو۔ بس یہ 2 چیز آ گئی۔ کیا کیا آ گئی؟ ایک تو ایمان مضبوط، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ کا حق، بندوں کا حق، ایمان مضبوط۔ اور نمبر 2 گناہ کرنے کی طاقت ہے مگر اللہ رسول کے ڈر سے گناہ نہیں۔ یہ 2 باتیں آ گئی، کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ بولو اللہ کا ولی بن گیا۔ اور ایسے بنتے رہیں گے، کہاں تک بنتے رہیں گے؟ قیامت تک بنتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ولی بندے اور بندیاں کون؟ نمبر 1 ایمان کامل، بولو ایمان ہے۔ نمبر 2 وَكَانُوا يَتَّقُونَ، گناہ کی طاقت ہو پھر بھی گناہ نہ۔ اچھا، اب فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ولی قیامت تک فائدہ کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم، دنیا میں کسی سے ڈرے گا نہیں، بولو دنیا میں کسی سے ڈرے گا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آخرت میں اللہ اس کو کوئی غم نہیں دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، بلکہ اللہ کہیں گے آجا میرا ولی آجا، دنیا بھی تیری، آخرت بھی تیری، اور جنت بھی تیری، بولو سبحان اللہ۔ خیر، تو ہم اس وقت ایک واقعے پر آ رہے تاکہ ہمارا سورت، ہمارا راندیر جو امام جعفر صادق اور 22ویں رجب، تو یہ کیا ہے؟ پہلے واقعے پر آ جاؤ۔ واقعہ ایسا ہے کہ مکہ مکرمہ، ساتھ میں بولو کیا؟ دعا کرے اللہ سب کو لے جاوے، عمرہ کراوے، حج کراوے۔ مکہ مکرمہ میں اگر آپ مروہ پہاڑی کے پاس جاؤ، وہ صفا مروہ صحیح کرتے نا، صفا مروہ پہاڑی کے پاس جاؤ، آج بھی مروہ پہاڑی کے سامنے ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ کیا نام ہے؟ جبل ابی قبیس، آج بھی ہے۔ اب بھی اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو نظر آئے گا، مروہ پہاڑی پر کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑا اتر کے آگے جاؤ تو ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئے گی، بہت اونچی پہاڑی نہیں ہے، اس پہاڑی کا نام ہے جبل ابی قبیس۔ اب سننا، کسی زمانے میں، یعنی بہت پہلے زمانے میں، ایک جوان محدث، یعنی جوان ہے لیکن حدیث کے امام ہیں، ان کا نام ہے حضرت لیث۔ بولو کیا نام ہے؟ یہ لیث نام رکھنا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے لیکن نام بہت اچھا ہے۔ کیا نام؟ لیث، لام یا اور سا، لیث۔ تو لیث ایک حدیث کے امام ہے، وہ عصر کی نماز کے بعد وہ پہاڑی کے پاس سے گزر رہے، یاد رکھنا برابر، کڑی کو کڑی سے جوڑو، مکہ مکرمہ، پہاڑی کون سی ہے؟ جبل
ابی قبیس وہاں سے گزر رہے، ایک جوان حدیث کے امام جن کا نام ہے حضرت لیث، جو حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی، حدیث کے امام ہے حضرت لیث، وہ وہاں سے کیا کر رہے بولو؟ گزر رہے پہاڑ۔ اب وہ گزر رہے تو ان کو خیال آیا کہ چلو گزر رہا ہوں تو پہاڑی کے اوپر بھی جاؤں۔ وہ زمانے میں واکنگ کرتے تھے، ہم لوگ جو واکنگ کرتے ہیں اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ پہاڑی کے اوپر چڑھنا اور پہاڑی کے اوپر سے اترنا۔ وہ جوان تھے، حضرت لیث نے سوچا چلو پہاڑی کے اوپر جاؤ۔ وہ پہاڑی کے اوپر گئے، یعنی جبل ابی قبیس، وہ جو پہاڑی تھی اس کے اوپر جب گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ ایک بوڑھے آدمی قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھے، سفید بال ہے، سفید امامہ ہے۔ پیچھے سے دیکھا انہوں نے، کیونکہ وہ ایسے آئے اور یہ ایسے بیٹھے ہیں قبلے کی طرف، تو انہوں نے پیچھے سے دیکھا تو وہ مطلب ہے کہ کپڑا بھی پہنے ہوئے ہیں صاف ستھرا اور بال مبارک بھی بہت اچھے، امامہ۔ تو یہ سوچنے لگے کون بوڑھے میاں بیٹھے، کون بوڑھے میاں بیٹھے؟ ہوتا نا ایک کہ بھائی پہاڑی پر کون بیٹھا، اکیلے بیٹھے۔ یہ حضرت لیث کہتے ہیں میں سوچتا تھا کہ ان کے قریب جاؤں۔ کس کے قریب؟ وہ بوڑھے میاں کے، کہ اچانک بوڑھے میاں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اللہ بھوک بہت لگی، اللہ اللہ کھانا دے دے نا، اللہ اللہ بھوک بہت لگی کھانا دے دے۔ تو یہ حضرت لیث جوان کہتے کہ بوڑھے میاں دماغ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہاڑی پہ بیٹھ کے کہتے اللہ کھانا دے دے، کیا کھانا؟ یہاں کون ہے کھانا دینے؟ یہاں کون ٹفن لے کے آئے گا؟ لیکن حضرت لیث کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم، یہ نزہۃ البساطین میں واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں نے دیکھا آسمان سے بڑے بڑے انگور کے خوشے اترنا شروع ہو گئے۔ آسمان سے بڑے بڑے انگور کے ایسے ہوتے نا خوشے، وہ خوشے اترنا شروع ہوئے اور وہ بوڑھے میاں لے کے اپنے پاس رکھنے لگے۔ پہلا خوشہ آیا وہ بھی رکھا، دوسرا آیا وہ بھی رکھا، تیسرا آیا وہ بھی رکھا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، بوڑھے میاں نے کھانا مانگا، دینے والا کون کچھ معلوم نہیں، لیکن اوپر سے اتر رہا ہے۔ کیا اترا بولو؟ کیا اترا؟ انگور۔ اور حضرت لیث خود کہتے ہیں انگور کی سائز تو ہم نے دیکھی ہے بھائی، بڑے سے بڑا انگور ہوگا تو 1 انگلی کے برابر ہوگا۔ کہا یہ تو 1 ہاتھ کے برابر انگور جیسے، یعنی سمجھ میں آوے کہ یہ دنیا کا انگور نہیں ہے، کہاں کا ہے؟ جنت۔ خیر حضرت لیث کہتے میں کھڑا کھڑا سوچتا رہا کہ یہ کیا ہو رہا۔ کہتے اتنے میں بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم؟ اے اللہ یہ کپڑا جو پہنا ہو نا وہی ہے، اب اس کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں ہے اللہ۔ اے اللہ تیرے کو معلوم ہے میرے پاس اب یہی کپڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی کپڑا ہے ہی نہیں اللہ۔ وہ حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا آسمان سے 2 چادر اترنا شروع ہو گئی، بولو سبحان اللہ۔ تو اب حضرت لیث کہتے ہیں اب کسی کو بھی برداشت ہوئے؟ برداشت ہم جیسے ہوتے تو بھاگتے جنات آیا کر کے۔ اب حضرت لیث نے کہا یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے کہ بوڑھے میاں کھانا مانگ رہے تو آسمان سے کھانا آ رہا ہے، کپڑا مانگ رہے تو کپڑا آ رہا۔ تو حضرت لیث نے سوچا ملاقات تو کرے، دیکھے تو صحیح کہ کون ہے۔ گئے، قریب گئے اور ایسے گئے، کیونکہ یہ قبلے کی طرف بیٹھے تھے تو یوں سامنے سے گئے۔ سامنے گئے تو حضرت لیث کہتے جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ یہ تو میرے استاد تھے، بلکہ استادوں کے استاد حضرت امام جعفر صادق تھے، جو یہ رجب مہینے میں ہم جو کر رہے ہیں نا حضرت امام جعفر صادق۔ تو کہتے میں گھبرایا لیکن ہمت کی۔ حضرت لیث کہتے میں نے کہا حضرت میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا، آپ کی دعا لینے کے لیے آیا اور ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ کیا آیا کھانے میں؟ کیا آیا بولو بولو؟ انگور۔ اور پھر بعد میں کیا ہے؟ کپڑے۔ کہاں سے آئے؟ تو وہ حضرت امام جعفر صادق یہ بھی تو کر سکتے تھے، ارے 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 ہاں آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور آتا تھا، آتا ہے اور بولو آتا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے کیا کہا میرے کو بھی دو نا، کیونکہ وہ انگور جو ہے نا وہ دنیا کی مارکیٹ کا نہیں ہے، وہ کہاں کا ہے؟ جنت۔ کپڑا مت دو، کپڑا تو آپ لے کے جائیں گے، لیکن اتنے سارے انگور آئے ہیں ایک انگور تو دو۔ وہ حضرت امام جعفر صادق چاہتے تو دے دیتے بھائی، دے دیتے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن کہاں سے آیا؟ آیا کہاں سے؟ تو کہا اللہ کی طرف سے۔ تو کہا اللہ صرف میرا اکیلے کا ہے؟ اللہ میرے اکیلے کا ہے کہ اللہ تمہارا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ ان کا بھی ہے، اللہ صرف میرا ہے؟ ہاں نہیں، اللہ تو سب کا ہے۔ تو کہا جو اللہ سے میں نے مانگا وہ اللہ سے تم بھی مانگ لو۔ تو کہا کہ کیسے مانگا، کیسے آپ نے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا طریقہ بتا دیتا ہوں کیسے مانگا۔ ایک تسبیح پڑھی میں نے، وہ تسبیح کا نام ہے مسبحات سبعہ، آپ لوگ بھی یاد کر لو میں بھی یاد کر لوں۔ کیا نام ہے تسبیح کا؟ مسبحات سبعہ، وہ تسبیح کا نام ہے، وہ پڑھو آئے گا۔
آئے گا. کون سی تسبیح؟ اب وہ تسبیح میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں, بہت آسان ہے. وہ تسبیح میں 7 دانے ہیں. بولو کتنے دانے ہیں؟ یا پہلا کیا ہے؟ یا رب یا رب یا رب, پھر یا ربا یا ربا یا ربا, پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ, پھر یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم, پھر یا رحمان یا رحمان یا رحمان, پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم, پھر آخر میں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یہ تسبیح کا نام ہے مسبحات 7. امام جعفر صادق نے فرمایا یہ تسبیح میں پڑھتا ہوں, اس کے بعد مانگتا ہوں تو کھانا بھی آتا ہے, کپڑا بھی آتا ہے, اور آتا تھا, آتا ہے, اور بولو آتا. یہ بول کر امام جعفر صادق نے انگور لیے, کپڑا لیا, اور بولو ان کو دیا نہیں. انہوں نے مانگا تھا, ان کو کیا کہا؟ جو اللہ نے میرے کو دیا وہ اللہ سے. تو اب حضرت لیث سے نا وہی جگہ پر بیٹھ گئے جو جگہ پر کون بیٹھے تھے؟ جلدی جلدی بولو, کون بیٹھے تھے؟ امام جعفر صادق جو بوڑھے میاں بیٹھے تھے نا اللہ کے ولی. حضرت لیث جوان وہیں بیٹھ گئے اور یہی تسبیح پڑھنا شروع کی. پڑھی کیونکہ عصر سے مغرب اچھا خاصا وقت تھا. پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا اللہ کپڑا, اللہ کپڑا, اللہ انگور, اللہ انگور, اللہ کپڑا. نہیں آیا. ابھی میں بھی یہ تسبیح پڑھوں, آپ بھی پڑھو, آئے گا. یہ ہماری کسائی واڑ کی مسجد میں آئے گا. آ جاوے تو کھانے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاوے نا. وہ پڑھا حضرت لیث نے بہت پڑھا, کچھ آیا نہیں. اتنے میں تو مغرب کا وقت ہو گیا. مغرب کی نماز پڑھنے چلے گئے. حضرت لیث مغرب کی نماز پڑھ کے سیدھے اپنے استاد کے گھر پر گئے. کن کے گھر پر گئے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے گھر پر گئے. جیسے گھر پر گئے تو بوڑھے میاں نے کہا کیا ہوا؟ ملا انگور ملا, کپڑا ملا, تسبیح پڑھی. کہا اللہ کی قسم تسبیح بہت مرتبہ پڑھی, مغرب تک پڑھی, مگر انگور, بولو ساتھ میں بولو, انگور کپڑا نہیں آیا. تو کوئی بات نہیں, جاؤ ان کو ایسا کہ دیں گے. بولے میں دینے والا نہیں ہوں, کیونکہ جو اللہ نے مجھے دیا وہ اللہ میرا بھی ہے, وہ اللہ تمہارا بھی, اللہ سب کا ہے, جاؤ. تو یہ حضرت لیث کہنے لگے لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, آپ کو ملا اور میرے کو نہیں ملا. تسبیح تو وہی میں نے پڑھی. اب امام جعفر صادق روئے. یہ امام جعفر صادق جن کے نام پر ہم لوگ کیا کیا خرافات کرتے ہیں, کیا زبردست اللہ کے ولی ہوں گے. وہ امام جعفر صادق روئے اور رو کر کہا بیٹا لیث, اے بیٹا لیث, وہ تو میں نے انگور مانگا تو انگور آیا, میں نے کھانا مانگا, کپڑا مانگا تو آیا. ارے میں جو چاہتا وہ آتا. معاملہ یہ ہے کہ 40 سال ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 40 سال ہو گئے. میں نے کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کیا ہے, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. 40 سال میں نے میرے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کیا. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی میرے اللہ کو ناراض کیا ہوں. ارے اگر میں کہتا تو ہو سکتا اللہ چاند کو بھی ادھر سے ادھر کر دیتا, کیونکہ جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ بھی اس کا بن جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی کیا ہے, اس کا ہو جاتا ہے. تو میرے پیارو, یہ ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی جب بات آئی ہے تو میں بات کروں, کیونکہ مہینہ کون سا ہے؟ رجب مہینہ ہے. اسی مہینے میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. لوگ 22ویں رجب کو کرتے ہیں, حالانکہ حقیقت میں 15ویں رجب کو ہونا چاہیے. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, ہم لوگ کہتے ہیں نا امام جعفر صادق کا 22ویں رجب آ گئی. یہاں کچھ جملہ بولتے کنڈا 22ویں رجب. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق کے بارے میں ہم نے پڑھا یہ واقعہ, 40 سال تک, بولو آپ نے گناہ نہیں کیا. یہ کرنا چاہیے ہم کو کہ دوسرے کام کرنا چاہیے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تک, بولو, گناہ نہیں کیا, سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. کہتے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ 40 سال میں نے میرے اللہ کو ناراض کیا. اور ان کے جب حالات پڑھتے نا 55 تو انہوں نے حج کیے ہیں. کتنے حج کیے؟ اور امام جعفر صادق ہے کون؟ ایک واقعہ سنانے کے بعد پھر بتاؤ امام جعفر صادق ہے کون. معلوم ہے امام جعفر صادق کے پڑوسی, اب امام جعفر صادق کا چھوٹا سا جھوپڑا, بولو چھوٹا سا جھوپڑا, بازو میں ایک اچھا پکا مکان ہے. اچھا وہ مکان والے کو مکان بیچنے کا ہے. سننا بہت عجیب بات ہے, مکان بیچنے کا ہے.
یہ واقعہ لکھتے ہیں مولانا عبدالرحمن جامی، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں، مولانا عبدالرحمن جامی، وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا جھوپڑا اور بازو میں بہت بڑا پکا مکان، اب وہ بڑا پکا مکان والے کو مکان بیچنا ہے، تو امام جعفر کے پاس آئے کہ دیکھو میرے آپ کے پڑوس میں یہ میرا مکان ہے اور میرے کو یہ مکان کیا ہے، بیچنے کا ہے، آپ خریدنا چاہتے؟ تو امام جعفر صادق نے کہا کہ تو پیسوں سے خریدنے کی بات کرے گا تو وہ میرے پاس نہیں ہے، جا چمڑے کا دستاویز لے کر آ۔ وہ چمڑے کا دستاویز لے کر آئے، کہا میں لکھتا ہوں، تیرے کو پسند آوے تو مکان دے دے، نہ پسند آوے تو مت دے۔ تو اس پہ لکھا کہ بھائی یہ مکان اس شخص نے امام جعفر صادق کو دے دیا، امام جعفر صادق نے اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ وہ دیکھا انہوں نے، بازو میں پڑوسی نے کہا او ہو سستا سودا ہے، میں دے رہا ہوں دنیا کا مکان اور لے رہا ہوں، وہ خوش ہو گیا۔ خیر یہ ہو گیا، اب امام جعفر کا مکان ہو گیا، بتا وہ مکان کس کا ہو گیا؟ امام، اور امام جعفر نے اس کے بدلے میں کیا لکھ کر دیا؟ کیا لکھ کر دیا؟ جنت۔ آج تو ایسا کوئی کرنا نہیں ہے اور کوئی کرے بھی نہیں ایسا، جنت لکھ کر دے دیا۔ اب امام جعفر صادق حج پر گئے، میں نے کہا نا 55 حج کیے، تو حج پر گئے۔ جیسا جب حج سے امام جعفر صادق واپس آئے تو وہ جو پڑوسی تھا ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے سارے بچے امام جعفر صادق کو گھیر گئے کہ آپ نے یہ مکان لیا، پیسہ تو دیا نہیں۔ کہا میں نے مکان لیا، لکھا ہوا ہے چمڑے کے دستاویز پر لکھا ہوا ہے کہ میں نے مکان لیا اور اس کے بدلے میں جنت میں نے آپ کے ابا کو دی۔ کہا وہ ابا تو مرحوم ہو گئے، ابا تو قبر میں چلے گئے۔ امام جعفر صادق نے کہا میرے اللہ کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ، جاؤ قبر پہ جاؤ، جواب مل جائے گا۔ وہ سارے بچے جب اپنے مرحوم ابا کی قبر پر گئے تو قبر کے اندر سے آواز آئی، جعفر صادق کے پاس سے گھر مت لینا، جو وعدہ کیا تھا وہ مجھے قبر میں مل چکا ہے۔ یہ ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جو کہتے ہیں نا قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، اللہ کا ولی جو کہتا ہے نا ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، کاش ہم ولیوں سے محبت کرنے والے بنے۔ ہم محبت کرتے ہیں مگر ہم سے بڑا ڈھونگی محبت میں کوئی نہیں۔ محبت کس لائن سے کرنا ہے کہ جو نقش قدم اللہ کے ولی نے اٹھایا وہ نقش قدم ہم اٹھائے۔ قیامت میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی طرح تو میں نہیں کیا لیکن تھوڑا بہت آپ کی طرح بننے کی کوشش کرتا تھا۔ یہاں تو امام جعفر صادق کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، اور کیا کہے گا؟ بہت محبت میں کنڈے بنایا میں نے، بہت کھیر کھائی میں نے، کیا مذاق ہے۔ معلوم ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ میرے سامنے آوے میں کہہ دوں گا ان کا ایمان پورا نہیں ہے۔ سننا، اب سننا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، بیان میں فرمایا 3 قسم کے لوگ میرے سامنے آوے تو میں کہوں گا کہ ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ کہا نمبر 1 جو بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے۔ یہاں نماز ہی نہیں پڑھتا ہے فجر کی، کنڈے والا فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے؟ جو بغیر مسواک کے نماز پڑھتا ہے، بولو ساتھ میں بولو، اس کا ایمان کمزور۔ ایک بات یہ کہی۔ دوسری بات امام جعفر صادق نے کیا فرمائی؟ جو فضول کاموں میں، یعنی ایسا کام جس میں نہ دین نہ دنیا، اس کو کہتے ہیں فضول کام۔ فضول کام کس کو کہتے ہیں؟ کہ دین بھی نہیں ملا اور دنیا بھی نہیں ملا، اس میں کوئی بیزی رہتا ہے، بیزی رہتا ہے، بیزی رہتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے وہ ایمان کمزور والا ہے۔ کیوں؟ خسیرت دنیا والآخرہ، اس نے دنیا بھی برباد کر دی، آخرت بھی برباد کر دی۔ یہ ہم لوگ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ہمارا موبائل فضول ہے کہ کام کا ہے؟ جب موبائل یوں لیا اور شارٹس دیکھتا ہے، یوں 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 چلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے، تو امام جعفر صادق تو رات کو 2 بجے تیرے بارے میں کہہ رہے کہ تیرا ایمان کمزور ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اور تیسری بات امام جعفر صادق نے کیا فرمایا معلوم؟ جو خود دین کے میدان میں کمزور ہوئے، دین کے میدان میں کمزور ہوئے، اور جب دیکھو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا ہوئے، میرے ابا حافظ تھے اور میرے دادا قاری تھے اور میرے پردادا یہاں مسجد کے ذمہ دار تھے، تو کیا ہے؟
امام جعفر صادق فرماتے کمزور ایمان والا ہے جو اپنے باپ دادا کے دین پر فخر کرتا ہو اور وہ بالکل کورا ہو، زیرو ہو۔ جیسے آج بہت سارے میرے ابا تو بہت بڑے حافظ تھے، میرے ابا تو مسجد کے متولی تھے، میرے دادا نے تو مدرسہ بنایا تھا، میرے بھائی انہوں نے بنایا تھا، وہ اپنی آخرت بنا کے چلے گئے۔ وہ تو وہی ہو گیا پیدرم سلطان بود کہ میرا ابا بہت بڑا بادشاہ تھا، لیکن تو کا کو فقیر کی طرح گھوم رہا ہے۔ یہ تین باتیں سچ بتاؤ، یہ ہمارے اندر فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تینوں باتیں فٹ ہو رہی کہ نہیں؟ نماز کس کے بغیر ہو رہی ہے؟ بلکہ نماز ہی نہیں ہو رہی ہے تو مسواک کو کیا پکڑنے کے لے جا رہے۔ اور نمبر 2 موبائل، فضول۔ انہوں نے تو کہا فضول کام کرے، یہاں تو فضول کام نہیں۔ ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا دیکھتا ہے، ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا گاتا ہوا دیکھتا ہے، ایپیسوڈ دیکھتا ہے، گندی گندی چیزیں دیکھتا ہے۔ اور نمبر 3 ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، میرے ابا ایسے نے، دادا ایسے نے، پردادا ایسے۔ ہمارے پاس ہر وہ نشانی پائی جاتی ہے جو امام جعفر صادق فرماتے اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اس لیے میرے پیارو وقت ختم ہو گیا، میں تو چاہ رہا تھا رجب پہ اور بھی بولتا، اور امام جعفر صادق پر بہت پڑھا، 2 رات سے پڑھے جا رہا ہوں۔ جب سے میں نے سنا نا کہ یہاں امام جعفر صادق کا اور یہ سب معاملہ ہو رہا ہے، اور چونکہ میرا معاملہ کیسا ہے معلوم ہے کہ میں بھی، چونکہ میرے باپ دادا بھی پارسی تھے، میں 2 سال کا تھا جب ایمان قبول کیا، تو اس لیے میرے کو بھی یہ سب ہمارے خاندان میں دیکھتا رہتا ہوں تو سوچتا رہتا ہوں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن کل ایک بات جو میں نے حدیث پاک میں پڑھی نا، وہ میں سوچتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں، سب سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک آدمی نمازی، بولو بنیں گے انشاءاللہ۔ آج ارادہ کرو، میرے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اب تک جو میں نے کہا نا وہ سب سنا آپ نے، اب ایک حدیث کا ارادہ کرو، پورا مجمع بولو نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ میں کیوں بنانا چاہتا ہوں نا، کیونکہ آپ نے نماز کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں، نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے۔ بولو نمازی اور بے نمازی۔ قرآن میں لکھا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ آسان، اللہ نے کہا یہ جنتی نمازی اور بے نمازی۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ 16ویں پارے میں اللہ نے یہ بھی لکھا بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ لیکن آج جو پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں نا، اس کے بعد بھی اگر میں اور آپ نماز نہیں پڑھے نا تو ہم سے بڑا پاولی کوئی نہیں ہوگا۔ پاولی نہیں، پاولا بہت بڑا دماغی۔ میں جو حدیث سنا رہا ہوں، حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، ایک حدیث کی کتاب ہے مسند ابی نعیم، کیا نام ہے؟ مسند ابی، اور وہ حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سننا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے خود میرے کانوں سے سنا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہوگا، میرا بھی ہوگا، اور نہیں آپ نہیں مرنے والے ہیں کر کے بیٹھ کے مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، میرے کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اچھا نمازی، قرآن پڑھنے والا، ماشاءاللہ جیسے یہاں بیٹھے، روزہ رکھنے والا، تراویح پڑھنے والا، اچھا مسلمان، انتقال ہو گیا۔ تو اس کے یہاں 2 فرشتے، ہمارے سب کے پاس 2 فرشتے ہیں نا، یہاں پہ ایک یہاں، کیا نام ہے 2 فرشتے کا نام؟ کرامن کاتبین۔ اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ بس اب حدیث سنو، ہمارے نبی نے فرمایا جب ہمارا جنازہ اٹھا، ہم کو قبر میں رکھا، تو یہ 2 فرشتے کیا کرتے؟ ہماری روح لیتے، اور کیا کرتے؟ روح لیتے، اور روح کو لے کے جاتے آسمان پر۔ 2 فرشتے، جیسے میں میری مثال دو، میں مر گیا، میں قبر میں گیا، اب میری روح کو وہ 2 فرشتے کہاں لے کے جائیں گے؟ آسمان پر، اور جا کر آسمان پر اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہماری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی۔ یہ 2 فرشتے کہتے ہیں اللہ ہماری ڈیوٹی تو، کیونکہ ہماری ڈیوٹی تھی اس کے بارے میں کیا کرنے کا؟ لکھنے کا، یہ اچھا کرے تو بھی لکھنے کا، یہ برا کرے تو بھی لکھنے کا، لیکن اب تو یہ مر گیا، یہ نہ اچھا کرے گا نہ برا کرے گا، اللہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اللہ اب ہم کو اجازت دے ہم زمین میں گھومتے رہیں۔ یہ 2 فرشتے پرمیشن مانگتے، اللہ روح لے کے آئے تیرے پاس، تیرے حوالے کر دیا، ہماری ڈیوٹی ختم ہو گئی، اللہ اب ہم کو پرمیشن دے ہم زمین میں گھومتے رہے۔ اللہ کہتے نہیں، یہ روح کو لے جاؤ واپس اس کی قبر میں رکھو،
واپس اس کی قبر میں رکھو. تو کہا اچھا ٹھیک ہے قبر میں رکھے, پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کہتا وہ دونوں فرشتوں کو اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ اور قیامت تک اٹھنا نہیں. اس کی قبر کے پاس بیٹھ جاؤ, قیامت تک اٹھنا نہیں. اور اس کی قبر کے پاس تسبیح تحلیل تکبیر, تسبیح تحلیل تکبیر, تسبیح تحلیل تکبیر. اس کی قبر کے پاس تسبیح پڑھو, یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ پڑھتے رہو قیامت تک پڑھتے رہنا. یہ اپنی قبر میں, اس کی روح بھی قبر میں. تم دو فرشتے قیامت تک اس کی قبر کے پاس تسبیح تحلیل اور تکبیر. تو فرشتے کہتے کہ اس سے کیا ہوگا؟ قیامت تک جتنا تم پڑھو گے سارا ثواب اسی مردے کو دے دیا جائے گا, کیونکہ یہ مردہ میرا پسندیدہ ہے, یہ نمازیں پڑھ کے آیا ہے, یہ میرے سامنے سجدہ کر کے آیا ہے. بھلے اس کی طاقت ختم ہو گئی مگر تسبیحات اور ذکر تو قیامت تک اس کا لکھا جائے گا. میرے پیارو اب بتاؤ, اور اگر بے نمازی ہوگا تو فرشتے جائیں گے اوپر, اللہ کو جا کے کہیں گے اللہ کام پورا ہو گیا, ہم کیا کریں؟ اس وقت اللہ کیا کہیں گے؟ اس کی روح کو لے کے جہنم میں پھینک دو, بات ختم کر دو. اس کی روح کو جہنم میں پھینک دو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کہیں گے لے جاؤ روح قبر میں لے جاؤ, اور وہاں قریب میں بیٹھنا بھی مت. کیوں مت بیٹھنا؟ کیونکہ اب جہنم کی آگ اس کی قبر میں آنے والی ہے, جس کو اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. 24 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کا ایک پائپ اس کی قبر میں چھوڑ دیا جائے گا. اس لیے میرے پیارو بات ختم کر رہا ہوں. یہ امام جعفر صادق کا مہینہ ہے, مطلب اچھا مہینہ ہے. رجب مہینہ ہے, دعا والا مہینہ ہے. معراج کا مہینہ ہے, بولو بہت اچھا مہینہ. اس کے ساتھ لگا ہوا شعبان اور رمضان بھی بہت پیارا مہینہ ہے. تو اگر آج ہم لوگ ایک ارادہ کریں, سب باتیں چھوڑو, جو ہوا ہوا ہوا, اب سے کچھ ہوئے نہ ہوئے ارادہ کرو پورا مجمع کہ ہم, ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہمارے گھر والے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بس یہ میرا پیغام ہے. دیکھو دور دور سے یہ ہمارے حافظ عمران مہاراشٹر کراڑ سے آئے ہوئے ہیں, بہت دور دور سے مہمان آنے کے نام. جب سے میرے کو اٹیک آیا اور یہ بائی پاس آپریشن ہوا, لوگ ملنے کے لیے ہر جمعہ کو چلے آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں. میں ان کو کہوں گا آپ اپنے علاقے میں بھی جا کے یہ پیغام دو کہ قاری صاحب کا بیان سنا, کیا سنا نہیں سنا, سمجھ میں آیا نہیں آیا, وہ سب بات کی بات ہے. اتنا ہے کہ اگر قیامت تک فرشتے کو اپنی قبر کے پاس بٹھانا ہے اور تسبیحات پڑھوانا ہے تو دنیا میں کیا کرو, اور اگر قبر میں جہنم کا پائپ لانا ہے تو فجر کی نماز چھوڑ دو. مرضی آپ کے ہاتھ میں, دونوں راستے آپ کے ہاتھ میں ہیں. جس کو قرآن کریم نے کہا 2 راستے ہیں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اللہ کہتے میں نے تو دونوں راستے بتا دیا, اچھا بھی برا بھی. اچھے پر گیا تو کامیاب ہوگا, برے پر گیا تو برباد ہو جائے گا. آپ کے سامنے بھی 2 راستے آئے, 5 وقت کی نماز پڑھنا تو کامیاب ہو گیا, اور نہیں پڑھنا تو برباد ہو گیا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا یعنی الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان کروں گا کہ درود شریف تقسیم ہوگا عصر کے بعد. لے کے جاؤ گے سب لوگ؟ ارے ہاں بولو نا. یہ پہلی مسجد دیکھا کسائی واڑ, بہت خوش ہو کے آیا تھا میں. کسائی واڑ مضبوط ہو گیا کسائی واڑ والے, لیکن یہاں کے دیکھا تو بہت ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے بھائی. آپ لوگ کھانا نہیں کھائے؟ نہیں کھایا ہوگا نا, جمعہ بعد ہی کھاؤ گا نا. لیکن آپ کو بتاؤں میں تو ناشتہ بھی نہیں کیا. یہ آپ نے دیکھا بھی, یہ یونس اتنی سی چائے لے کر آیا, یہ بھی کتنا کنجوس ہے, اتنی چائے لے کر آیا, اس میں بھی آدھی خود پیا. یعنی کٹنگ کی بھی کٹنگ زندگی میں دیکھا میں نے بھائی. تو دیکھو ابھی عصر کے بعد یہاں درود تقسیم ہوگا. وہ درود جمعہ کے دن عصر کے بعد پڑھنے کا, کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 80 مرتبہ. کیا ثواب ملے گا؟ 80 سال کے گناہ معاف, 80 سال کی عبادت نامہ عمل. اور ایک بات کروں گا, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں ایک بچہ ہے محسن, ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے محسن. 2 دن پہلے اس کے ابا کا انتقال ہو گیا. دعا کرے اللہ مرحوم کی مغفرت فرماوے, بلکہ جمی مرحومین مرحومات کی اللہ مغفرت فرماوے. اور میں خود بیمار ہوں, یہ پٹا وٹا آپ دیکھ رہے ہو لے کے چل رہا ہوں. میں بھی بیمار ہوں اور بھی بہت سارے بیمار ہیں. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. سنت باقی ہے, سنت ادا کر لیں. ایک سفر ہو رہا ہے, بولو کیا ہو رہا ہے؟ سفر میں 3, اور وہ 3 ایسے جن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ سفر ہو رہا ہے. بیچ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دائیں طرف تھوڑے پیچھے چل رہے حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف تھوڑے پیچھے چل رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات کا سناٹا یا دن کا سناٹا، مطلب ہے کہ سفر ہو رہا. آپ بتاؤ یہ سفر سے بڑھ کے کوئی سفر ہوگا؟ کیونکہ بیچ میں دیکھو تو کون؟ ہمارے نبی. اور پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، اور ہم کو کسی کی ضرورت بھی نہیں. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بولو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. دائیں طرف کون ہے؟ ابو بکر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنے پیار سے فرمایا. اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ابو بکر، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ جاؤ ابو بکر کو پوچھو میں ابو بکر سے راضی ہوں، کیا ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ خود اللہ جن سے پوچھے تم مجھ سے راضی ہوئے ہو نہیں. وہ ابو بکر دائیں طرف، اور بائیں طرف کون ہے؟ عمر، جن کے بارے میں اشارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ آیت کریمہ 5ویں پارے میں جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ عمر زمین پر بولتے ہیں، اللہ آسمان پر فیصلہ کرتے ہیں. اب بتاؤ اتنا پیارا مقدس سفر جس میں بیچ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر حضرت ابو بکر، یہاں پر عمر. میں کبھی کبھی کہتا ہوں حضرت ابو بکر بہت نرم دل تھے. بولو بہت نرم دل اس لیے تھے. میں کہتا ہوں کہ یہاں جمال ہی جمال. بائیں طرف بولو جمال ہی. اور حضرت عمر بہت غصے والے تھے بھائی، تھے کہ نہیں تھے؟ یہ جامعہ بھی عمر بن خطاب تھا. معلوم نہیں یہاں کے پڑھانے والے بھی غصے میں رہتے نہیں رہتے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر جب کوئی گلی میں آتے تھے، ایسے گلی میں انٹر ہوتے، ہمارے نبی یہاں سے انٹر ہوتے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جب کئی مرتبہ ہوا تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کئی مرتبہ ایسا ہوتا میں یہ گلی میں آتا، آپ بھی گلی میں آتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا عمر مسکراؤ نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں آتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو جس گلی میں آتا ہے بولو وہاں سے شیطان. ہمارا معاملہ الٹا ہے، جو گلی میں جاتے ہیں وہاں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر، میرا بھائی. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ اللہ حفاظت. حضرت عمر کا معلوم ہے، بات آئی تو میں بات بتاؤں. حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ دیکھو جب امیر المومنین بنے. بولو کیا بن گئے؟ امیر المومنین. 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے. بولو کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب امیر المومنین بنے تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اعلان کیا پورے سب کو جمع کر کے، کون ہے جو عمر کی گردن لے کر آوے، اور جو عمر کی گردن لے کر آئے گا منہ مانگا انعام اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے گا. تو ایران کا کوئی بہت بڑا آدمی تھا، ہٹا کٹا تندرست لمبا چوڑا. اس نے کہا میں جا رہا ہوں، عمر کی گردن لے کر آؤں گا. انعام کیا؟ تو بادشاہ نے کہا انعام تو سنا دیا، جو مانگو گے وہ دے دوں گا. کہا آدھی حکومت مانگا تو کہا آدھی حکومت دے دوں گا، لیکن عمر کی گردن تو لے کر آوے. اب یہ ایران سے چلا کس کو مارنے کے لیے؟ بولو. اور کہاں جا رہا؟ مدینہ منورہ. اچھا جب یہ مدینے میں آ گیا اب دھیرے دھیرے سب کو، کیونکہ ان کے دماغ میں ایسا کہ جیسے ایران کے محل، ایران کے بادشاہ کا محل تھا، بڑی کوٹھی تھی اور سب درباری تھے. تو عمر بھی تو بادشاہ ہے، ان کی کوٹھی کہاں ہوگی، ان کا محل کہاں ہوگا، ان کے سب گھوڑے کہاں ہوں گے، ان کے جانور کہاں ہوں گے، ان کے فوجی کہاں ہوں گے. اور وہ پورے مدینہ میں ڈھونڈ رہا مگر کچھ مل نہیں رہا. تو کسی کو پوچھتا کہ بھائی عمر کہاں رہتے، ان کا محل کہاں؟ تو سامنے والا کہتا عمر کا محل. کون عمر؟ کہا آپ کے بادشاہ امیر المومنین. کہا ان کا کوئی مال وال نہیں ہے. کہا پھر رہتے کہاں ہے؟ کہا وہ جو گلی میں جھوپڑے نظر آتے اس میں وہ جھوپڑا عمر کا ہے.
वो झोपड़ा, वो घर उमर का। तो कहा उमर का कोई माल नहीं, कहा नहीं, कहा कोई उनकी बैठक का कुछ नहीं, वो उमर वहाँ है और सुबह में मस्जिद नबवी में मिलेंगे, फिर अपने घर पर मिलेंगे, 5 वक्त नमाज पढ़ाने आएंगे, बाकी उनका कोई महल वाल नहीं है। तो ये गए, कहा कि चलो अच्छा है यहीं पे जाके मामला निपटा देवे। गए, पता चला कि उमर घर में नहीं है। बोले उमर अमीरुल मोमिनीन घर में? तो मालूम किया कि भाई घर में नहीं है। तो कहाँ है? तो कहा बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में गए। बोलो बैतुल माल के ऊँटों को चराने जंगल में। तो ये कहने लगे इससे अच्छा मौका क्या होगा, क्योंकि यहाँ महल्ले में मारा होता तो पूरा महल्ला जमा होके मेरे को मारता, अब जंगल में कोई नहीं होगा, आ जाके उमर की गर्दन उड़ा देंगे। वो चला, वो जो ईरानी शख्स था वो चला, कहाँ पहुंचा? जंगल में। इधर उधर देखा, एक जगह बहुत सारे ऊँट नजर आते, समझ गया यही बैतुल माल के ऊँट होंगे। बस वहाँ करीब ऊँटों के करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे उमर सो रहे हैं। बोलो आंखें बंद करके अब तो मौका और आसान हो गया। भाई पहले तो वहां शहर में मदीने में मारना बहुत मुश्किल था, तो कहां पहुंच गया? और जंगल में भी इस साल में कि उमर तो तैयार है भी नहीं। भाई उमर तैयार होए तो मुकाबला होगा ना, उमर तो बोलो सो रहे, अब तो बहुत आसान हो गया। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत आसान मामला कि उमर सो रहे, सारे ऊंट चल रहे। उसने तलवार निकाली और कहा कि अभी जाके उमर के 2 टुकड़े करूं, नाउजुबिल्लाह। करीब गया कि कुछ आवाज आई, जोरदार आवाज आई, चिंगारने की आवाज आई। अब वो इधर उधर देखा तो शेर आ रहा है। अब देखा कि जंगल में शेर आ रहा, तो ये तो ईरान का था, बड़ा ताकत वाला था, दरख्त के ऊपर चढ़ गया। उमर नीचे सो रहे, ये कहां पर चढ़ गया? क्योंकि वो शेर आएगा दरख्त पर थोड़ी चढ़ेगा। ये खुश हो गया, दिल में खुश हो गया और आसान हो गया। अब मेरे को मारने की जरूरत नहीं, शेर खुद ही मारेगा। भाई शेर है, इंसान को देखेगा फाड़ देगा, मेरा सब काम आसान हो गया, सब काम आसान। आराम से दरख्त पर बैठा। वो शेर आकर क्या करता मालूम? हजरत उमर के चारों तरफ घूम रहा है। बोलो चारों तरफ घूम रहा है। और ये ऊपर से इंतजार कर रहा है कि अब हमला करे। उसने देखा, थोड़ी देर में हजरत उमर ने आंख खोली, आंखों को यूं मला, शेर को देखा और यूं किया जाओ। शेर भाग गया, वहां से चला गया। ये हैरान हो गया कि शेर को भगाया, और वो भी इशारा करके भगाया। और जिनको मैं मारने के लिए आया, उसका दिल ऐसा खौफ से कांपने लगा। सीधे दरख्त के नीचे उतर आया। हजरत उमर ने अचानक देखा, कहाँ थे? दरख्त पर थे। क्या हुआ, कहाँ से आए? सब बात बाद में, पहले कलमा पढ़वा दो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर उसने सारी बातें बताई और कहा उमर अमीरुल मोमिनीन, वो शेर तुम्हारी निगरानी करता था। हजरत उमर ने फरमाया उमर की नहीं करता, जो मजबूत ईमान वाला होता है जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। जो मजबूत ईमान वाला होता है जंगल का दरिंदा भी उसका गुलाम बन के घूमता है। तो उस शख्स ने जो जवाब दिया ना, कहा मैंने कलमा पढ़ लिया और मेरा दिल कहता है कि जब उमर का और दबदबा ये है तो इनको बनाने वाले मोहम्मद का क्या आलम होगा। बोलो हमारे नबी से बढ़कर बोलो कोई नबी। चलो मैं फिर वाक्य पर आ जाऊं। सफर हो रहा, सफर में बीच में कौन है? दाई तरफ, जल्दी बोलो, दाई तरफ, बाई तरफ। मैंने कहा ना जमाल, हजरत अबू बकर नरम दिल। दाई तरफ देखो तो जमाल ही जमाल, बाई तरफ हजरत उमर जलाल ही जलाल, और बीच में देखो तो कमाल ही कमाल। अल्लाहु अकबर। अब हमारे आका मोहम्मद, अब सुनना, सफर हो रहा है, कोई दाएं बाएं कोई है नहीं। अचानक सुनना, जंगल में से आवाज आती है। भाई अचानक आवाज आवे तो हम लोग को घबराहट होवे कि नहीं होवे? हाँ, अभी यहाँ हम बैठे और अचानक कोई आवाज आवे, सबको घबराहट होगी कि नहीं होगी? क्या हुआ गंगापुर में, क्या हुआ होगा? अब ये लोग भी जंगल में चल रहे और अचानक इतनी प्यारी आवाज आती। क्या आवाज आती? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये आवाज आती, अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम, अल्लाह के महबूब तुम पर सलाम। तो हजरत अबू बकर उमर को देखकर पूछते कौन बोला? क्योंकि हम तीन ही है,
عمر کہتے میرے کو نہیں معلوم، میں تم کو پوچھتا ہوں کون بولا؟ تو حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں اشارہ کرتے کہ کون آواز دے رہے، کچھ پتہ نہیں، دائیں بائیں دیکھو کوئی سمجھ میں نہیں آتا. چلو لیکن ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے، اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے اور تھوڑے قدم آگے بڑھائے. جب تھوڑے قدم آگے بڑھائے تو اب پیار سے آواز آ رہی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. آواز آتی ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، تم پر سلام، تم پر سلام، تم پر سلام. اب حضرت ابو بکر عمر دونوں آگے بڑھے اور ہمارے نبی کو جا کے پوچھا، ہمارے نبی یہ آواز ہم سن رہے، آپ بھی سن رہے؟ ہم تو سن رہے، کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ سن رہے؟ اے سب سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ. ہمارے نبی مسکرائے، اور جب اچانک ہمارے نبی مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. ہمارے نبی اتنا اچھا مسکرائے، اتنا اچھا مسکرائے، اور مسکرا کر ہمارے نبی نے کچھ کہا نہیں، پہلے اشارہ کیا. سننا، اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حجر وقال انه يعرفني وانا اعرفه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، ایک چٹان، ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت عمر نے فرمایا ابو بکر و عمر، یہ پتھر یہ مجھے پہچانتا ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں. کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا حجر يعرفني وأعرفه ويسلم علي وأسلم عليه. ہمارے نبی نے فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو مجھے پہچانے، میں اسے پہچانوں، وہ مجھے سلام کرے اور میں اس کے سلام کا جواب. میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا آپ کو؟ جواب دو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع کیوں نہیں بولتا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے، ہمارے نبی کو کون پہچانتا ہے؟ مولانا صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں. کسی نیکسٹ ویڈیو کے اندر پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.